الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم انما حرم، بے شک اللہ نے حرام کیا، علیکم تم پر، المیتۃ مردار کو، والدم اور خون کو، ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل بہ لغیر اللہ اور اس چیز کو، اہل جس پر نام لیا گیا ہو، لغیر اللہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ نے تمہارے لیے بس مردار جانور، خون اور سور کو حرام قرار دیا ہے، نیز وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، فمن اضطر پس جسے مجبور کیا گیا، غیر باغ اور وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو، ولا عاد اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، فلا اثم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں، فلا اثم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، ہاں جسے مجبوری ہو جبکہ اس کا مقصد نہ لذت حاصل کرنا ہو اور نہ وہ حد سے آگے بڑھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار۔ ان الذين بے شک جو لوگ، یکتمون چھپاتے ہیں، ان الذین بے شک جو لوگ، یکتمون چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ اس چیز کو جسے اللہ نے نازل کیا، من الکتاب کتاب کی صورت میں، ما انزل اللہ من الکتاب اللہ نے جو کتاب نازل کی، ویشترون به ثمنا قلیلا ویشترون به اور وصول کرتے ہیں، به اس کے عوض، ثمنا قلیلا تھوڑی سی قیمت، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، اولئک یہ لوگ، ما یأکلون نہیں بھر رہے،
نہیں کھا رہے، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، اولئک ما یأکلون فی بطونہم یہ لوگ نہیں بھر رہے اپنے پیٹوں میں، الا النار مگر آگ، ولا یکلمہم اللہ اور لا یکلم ان سے کلام نہیں کرے گا اللہ، یوم القیامتی قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور ان کو پاکیزہ نہیں کرے گا، ولا یزکیہم اور ان کو پاکیزہ نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں، أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ یہی لوگ ہیں کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، وَلَا يُزَكِّيهِمْ اور نہ ان کو پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ أُولَئِكَ اولئک یہی لوگ ہیں، اشترو جنہوں نے خریدا، اولئک الذین یہی لوگ ہیں وہ، اشترو جنہوں نے خریدا، الضلالۃ بالہدی گمراہی کو، بالہدی ہدایت کے عوض، والعذاب بالمغفرہ اور عذاب کو خریدا، بالمغفرۃ مغفرت کے عوض، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب کی خریداری کر لی ہے۔ فما اصبرہم علی النار فما اصبرہم تو وہ کس قدر صبر کرنے والے ہیں، فما اصبرہم تو وہ کس قدر صبر کرنے والے ہیں، علی النار آگ پر، فما اصبرہم علی النار چنانچہ یہ دوزخ کی آگ سہنے کے لیے کتنے تیار ہیں۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق ذالک بأن اللہ یہ اس وجہ سے ہوگا کہ اللہ نے نزل نازل کی، الکتاب کتاب، بالحق برحق، ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ نے کتاب برحق نازل کی، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک جن لوگوں نے اختلافو اختلاف کیا، فی الکتاب کتاب کے بارے میں، لفی شقاق بعید تو یقیناً وہ بہت دور کی بدبختی میں پڑے ہوئے ہیں، لفی شقاق تو یقیناً وہ بدبختی میں، بعید دور کی، یقیناً وہ دور کی بدبختی میں ہیں۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ اللہ نے حق پر مشتمل کتاب اتاری، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ اور جن لوگوں نے ایسی کتاب کے بارے میں مخالفت کا رویہ اختیار کیا ہے وہ زدہ زیدی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ اس نے تو تمہارے لیے بس مردار جانور، خون اور سور حرام کیا ہے، اور نیز وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم ہاں جسے مجبوری ہو جبکہ اس کا مقصد نہ لذت حاصل کرنا ہو اور نہ وہ حد سے آگے بڑھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو،
वयश्तरून बिही समनन कलीलन उलाइका मा याकुलून फी बुतूनिहिम इल्ला अन्नार, और उसके बदले थोड़ी सी कीमत वसूल कर लेते हैं, वो अपने पेट में आग के सिवा कुछ नहीं भर रहे हैं। वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम, और क़यामत के दिन अल्लाह उनसे कलाम भी नहीं करेगा और ना उनको पाक करेगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। उलाइका अल्लज़ीना इश्तरवुल ज़लालता बिल हुदा वल अज़ाब बिल मग़फ़िरा, ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही और मग़फ़िरत के बदले अज़ाब की खरीदारी कर ली है। फमा अस्बरहुम अलन नार, चुनाचे ये दोज़ख की आग सहने के लिए कितने तैयार हैं। ज़ालिका बिअन्नल्लाह नज़्ज़लल किताब बिल हक़, ये सब कुछ इसलिए होगा कि अल्लाह ने हक़ पर मुश्तमिल किताब उतारी। व इन्नल लज़ीना इख्तलफ़ू फ़िल किताबि लफ़ी शिक़ाक़िन बईद, और जिन लोगों ने ऐसी किताब के बारे में मुखालफत का रवैया इख्तियार किया, वो ज़िदा ज़िदी में बहुत दूर निकल गए हैं। कल जो हमने सबक पढ़ा था उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल और पाकीज़ा चीज़ों के खाने का कानून बयान किया था। अल्लाह ताला ने फरमाया था, या अय्युहन नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा, ए लोगो जमीन में से पाकीज़ा और हलाल चीजें खाओ। अब आज का जो सबक हम पढ़ रहे हैं इसमें अल्लाह ताला हराम करदा अशिया में से चंद का तज़किरा कर रहे हैं। तमाम हराम की हुई चीजों को यहाँ पे जिक्र नहीं किया जा रहा, बल्कि अल्लाह ताला ने जितनी चीजें हराम की हैं उनमें से सिर्फ चंद का तज़किरा यहाँ पे हो रहा है। चुनाचे अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीरी वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, उसने तो तुम्हारे लिए बस मुर्दार जानवर, खून और सूर हराम किया है, और नीज वो जानवर जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा गया हो। ये चार चीजों का यहाँ पे तज़किरा है, मुर्दार जानवर और खून और सूर, और चौथा जिसे गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा किया जाए। मुर्दार जानवर, खून और सूर, और जिसे गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा किया जाए। इन चार चीजों का तज़किरा यहाँ पर किया है। अलबत्ता इसके अलावा कुरान पाक के दूसरे मकाम पर मजीद चीजों का तज़किरा भी है। तो पहले नंबर पर अल्लाह ताला ने जिक्र किया अल मैता, के मुर्दार को खाना हराम है, जायज नहीं है। मुर्दार किसे कहते हैं? मुर्दार ऐसे जानवर को कहते हैं जिसे शरई तरीके से ज़िबा नहीं किया जा सका, जिसे शरई तौर पर ज़िबा ना किया जाए उसे मुर्दार या मैता कहा जाता है। अगरचे वो हलाल जानवर हो, जैसे मिसाल के तौर पे बकरी खाना हलाल है, गाय खाना हलाल है, भैंस का इस्तेमाल हलाल है, लेकिन इनको अगर शरई तरीके से ज़िबा नहीं किया गया तो फिर ये मुर्दार के हुक्म में है। तभी मौत मर गए तो तब भी मुर्दार, या ज़िबा तो किया लेकिन शरई तरीके से ज़िबा नहीं किया तो तब भी मुर्दार। तो अलबत्ता मुर्दार का यहाँ पे अल्लाह ताला ने तज़किरा किया तो मुर्दार का गोश्त खाना हराम है, मुर्दार का गोश्त खाना हराम है, इसकी दूसरी चीजों का इस्तेमाल करने की गुंजाइश है। मिसाल के तौर पे मुर्दार का चमड़ा है, उसके इस्तेमाल करने की गुंजाइश है। चुनाचे बुखारी शरीफ में एक रिवायत में आता है कि किसी की एक बकरी थी मोटी ताजी, अचानक वो मर गई। जब ज़ाहिर जब मर गई उसको ज़िबा तो नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से वो मुर्दार हो गई। तो लोग उसको कहीं डालने के लिए खींच कर ले जा रहे थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा तो आपने फरमाया, इसका चमड़ा तुमने क्यों नहीं उतारा? तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह ये तो मुर्दार है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शरीयत ने तुम्हें चमड़ा उतार कर उसे इस्तेमाल करने की इजाजत दी है, चमड़ा उतार कर उसे इस्तेमाल करने की इजाजत दी है।
چمڑے کو اتارا جاتا ہے، اتارنے کے بعد اس کو پراسس سے گزار کر اس کو خشک کر لیا جاتا ہے، تو جب چمڑا خشک ہو جائے تو پھر وہ پاک ہے، اس کا استعمال جائز ہے۔ دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی، ودما میتتا ودما، خون بھی حرام ہے۔ کون سا خون حرام ہے؟ مطلقاً خون حرام نہیں ہے، بلکہ فرمایا قرآن پاک میں، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے صرف مطلقاً لفظ بولا ودما، خون حرام ہے۔ کون سا خون حرام ہے؟ اس کی مزید وضاحت اللہ تعالیٰ نے 8ویں پارے میں کی ہے، فرمایا دمم مسفوحن، ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں نا، تو جانور کو ذبح کرتے وقت اس سے خون نکلتا ہے، تو یہ جو بہنے والا خون ہے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا اندرونی طور پر بھی استعمال جائز نہیں اور بیرونی طور پر بھی اس کو استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ آگے فرمایا ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت جو ہے نا اس کے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لحم الخنزیر، خنزیر کے گوشت کی تخصیص کی ہے کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خنزیر کی باقی چیزیں حلال ہیں، ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ چونکہ یہاں پہ کھانے پینے کی چیزوں کا تذکرہ چل رہا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے لحم الخنزیر کا لفظ بولا کہ خنزیر کا گوشت کھایا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا خنزیر کا گوشت جو ہے وہ کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ البتہ چونکہ خنزیر کا چمڑا، خنزیر کی ہڈی نہیں کھائی جاتی، اسی طرح خنزیر کے بال ہیں، انہیں استعمال نہیں کیا جاتا، عام طور پر کھایا نہیں جاتا، تو اس لیے ان کا یہاں پر نا تذکرہ نہیں ہے۔ اس لیے ان کا یہاں پر نا تذکرہ نہیں ہے۔ البتہ قرآن پاک میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے خنزیر کی دیگر چیزوں کا تذکرہ کیا، فرمایا انہ رجسن، کہ یہ خنزیر سارے کا سارا نجس العین ہے، پلید ہے، اس کا چمڑا، اس کے بال، اس کی ہڈیاں، کسی چیز کے استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ آگے چوتھی چیز جس کا تذکرہ کیا قرآن نے، فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، وما اہل بہ لغیر اللہ، وما اہل بہ لغیر اللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ غیر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی جانور کو ان کے لیے نامزد کر دینا، غیر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی جانور کو ان کے نامزد کر دینا، غیر اللہ کی تعظیم کی خاطر، ٹھیک ہے جی۔ تو پہلے دور میں اصل میں یہ تھا، جیسے کل بھی شاید یہ بات گزری کہ لوگ جانوروں کو اپنے مختلف بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے کہ یہ جانور فلاں بت کا ہے، یہ جانور فلاں بت کا ہے، تو اب اس کے چونکہ اس کو کسی بت کی طرف منسوب کر دیا گیا، تو اب اس کا استعمال وہ اپنے لیے درست نہیں سمجھتے تھے، اس کا گوشت کھانا، اس کا دودھ پینا، وہ اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا تذکرہ کیا کہ جو یہ غیر اللہ کے نام پر جس جانور کو مخصوص کیا جائے گا تو اس جانور کا استعمال جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے۔ اب غیر اللہ کے نام پر کسی جانور کو منسوب کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں میں سے کسی بچے کا عقیقہ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے ہم نے ایک وقت متعین کر دیا، یا اس بچے کا عقیقہ کرنے کے لیے ہم نے جانور بازار سے خرید لیا، تو مقصد کیا ہے، اس بچے کا ہم عقیقہ کریں گے، تو اب عرف میں بعض اوقات یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ یہ بکرا تو فلاں کے نام کا ہے، یہ بکرا فلاں کے نام کا ہے، یعنی
جو فلاں بچہ ہے اس کی جانب سے ہم عقیقہ کریں گے، تو اس بچے کا نام لے کر کہا جاتا ہے یہ بکرا فلاں کے نام کا ہے یا یہ جانور فلاں کے نام کا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ جانور حرام ہو گیا، کیونکہ نام کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس بچے کی تعظیم کر رہے ہیں، بلکہ نام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے صدقہ کے لیے ہم یہ جو ہے نا بچہ یہ جانور ذبح کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو عقیقے کے طور پر جانور ذبح کرنا بالکل جائز ہے، اور شریعت میں یہ مستحسن ہے، اچھی چیز ہے۔ شریعت میں یہ حکم ہے کہ جب آپ کا بچہ پیدا ہو تو بچے کے پیدائش کے 7ویں دن یا 14ویں دن یا 21ویں دن جو ہے نا اس کا عقیقہ کیا جائے۔ اس عقیقے کا کیا مقصد ہے کہ چونکہ یہ جو ایام ہوتے ہیں بچے کی پیدائش کے قریب کے دن، ان دنوں میں بچے کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے کہ اس کا جب دل چاہتا ہے پیشاب کر دیتا ہے، کپڑے پاک نہیں رہتے اس کے، اور پخانہ کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح ماں کو بھی چونکہ وہ نفاس کا خون آ رہا ہوتا ہے، تو ماں کی بھی کیفیت جو ہے نا وہ عام طور پر ناپاکی والی رہتی ہے۔ تو پھر جہاں پہ یہ ناپاکی ہو کثرت سے، وہاں پہ جنات، شیاطین، ان چیزوں کا تانتا بندہ رہتا ہے، ان کی کثرت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے خطرہ ہوتا ہے کہ ان دنوں میں زچہ بچہ کا کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ تو شریعت نے کہا کہ ان دنوں میں تم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا شکرانہ، کہ یا اللہ آپ نے ہمیں اولاد والی نعمت عطا فرمائی، اس کے شکرانے کے طور پر اور بچے کے صدقہ کے طور پر کچھ جانور ذبح کرنا۔ یہ جانور ذبح کرنا صرف مستحب عمل ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اگر آپ ذبح کر لیں گے تو اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، اگر نہیں کریں گے تو تھوڑا سا بھی گناہ نہیں ہوگا۔ بہرحال عقیقے کے طور پر جانور ذبح کرنا جائز ہے اور شریعت میں مستحسن عمل ہے۔ اسی طرح ولیمے کے لیے جانور جو ہے نا ذبح کرنا یہ بھی جائز ہے اور کار ثواب ہے، اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی دیکھو فلاں کے نام پر یہ جانور ذبح کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ جائز چیز ہے۔ ہم ہمارے معاشرے میں یہ چیز چل رہی ہے کہ ہم بعض بزرگوں کے نام پر اور اپنے بڑوں کے نام پر بعض اوقات کوئی جانور جو ہے نا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس جانور کا مقصد اگر یہ ہو کہ ہم اس بزرگ کی تعظیم کر رہے ہیں اور اس بزرگ کے نام پر اس جانور کو ذبح کریں گے، تو پھر تو جائز نہیں ہوگا اس جانور کو استعمال کرنا، اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہوگا، چونکہ اس میں اللہ کی تعظیم نہیں پائی جا رہی بلکہ اس بزرگ کی تعظیم کی جا رہی ہے۔ ہاں، اگر اس بزرگ کے نام کرنے کا مقصد یہ ہو کہ اس جانور کو ذبح کر کے اس جانور کا جو گوشت ہے ہم غریبوں میں تقسیم کریں گے، اور اس سے ہمیں جو ثواب ملے گا وہ ہم ثواب اس بزرگ کو پہنچائیں گے، یعنی ایصال ثواب مقصود ہے، تو پھر ظاہر ہے وہ پاک، وہ اس کا کھانا جائز ہے اور اس کا ذبح کرنا بھی جائز ہے۔ تو ایصال ثواب کی شریعت کی نظر میں گنجائش ہے۔ ایصال ثواب کے لیے آپ کوئی چیز بھی جو ہے نا ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے نوافل پڑھے تو آپ نوافل جو ہے نا ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اور کس کو کرنا ہے؟ جو آپ کے رشتہ دار، والدین، بہن بھائی، کوئی بزرگ جس کے ساتھ آپ کو تعلق محبت ہے، تو آپ اس کو ثواب پہنچا سکتے ہیں، ثواب اس کو تحفے میں گفٹ کے طور پر دے سکتے ہیں۔ تو نوافل آپ نے پڑھے، نوافل کا ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اور آپ نے کوئی صدقہ خیرات کیا اس کا ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی، آپ نے کوئی ذکر کیا، ان تمام چیزوں کا جتنے کار خیر ہیں، تمام کار خیر امور کا ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ ایصال ثواب کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ ایصال ثواب کرتے ہوئے کوئی ایسا عمل کریں جو دیر تک باقی رہے، اور جو آپ کے مرحومین ہیں انہیں اس کا ثواب دیر تک ملتا رہے۔ اس کی مثال میں دوں گا، مثال کے طور پہ آپ نا کوئی 4-5 ہزار 10 ہزار روپے صدقہ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے۔ تو اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کسی غریب کو آپ نے 1000 روپے دے دیے، 10 ہزار دے دیے، یہ لو بھائی اپنی ضرورت پوری کر لو۔ تو اس طرح جو ہے نا
وہ ان پیسوں کو لے گا اور ان کو استعمال کر لے گا، گھر کے لیے راشن لے آیا، بل ادا کر دیا، جو بھی اس نے کیا، تو اس سے آپ کو بھی ثواب ملے گا، آپ کی والدہ کو بھی ثواب ملے گا۔ ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے 10,000 روپے کی، یہ میں بطور نا مثال چیزیں سمجھا رہا ہوں، آگے آپ خود ہی سمجھتے رہیں مزید۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے واشنگ مشین ایک جو ہے نا خریدی، اور واشنگ مشین خرید کر آپ وہ کسی غریب کو دے دیتے ہیں، اور آپ نیت یہ کرتے ہیں کہ اس واشنگ مشین کے استعمال سے جو مجھے ثواب ملے گا وہ میری والدہ کو پہنچے، میرے والد کو پہنچے، میرے بھائی کو پہنچے، میری بہن کو پہنچے، جس کے لیے بھی آپ نیت کر لیں، دادا دادی، نانا نانی، سارے مسلمان، جس کی بھی آپ نیت کریں گے، تو اب جتنے سال تک وہ اس واشنگ مشین کو استعمال کرتا رہے گا، اوون ہے، کپڑے سینے والی مشین ہے، جوس والی مشین ہے، ٹھیک ہے جی، کسی کو آپ موٹر سائیکل لے کے دے رہے ہیں، کار لے کے دے رہے ہیں، تو جب تک، اور یہ ہسپتالوں میں ضرورت ہوتی ہے بیڈ کی، اور اسی طرح یہ وہ ریڈی ہوتی ہے مریضوں کو لے جانے والی، اور اسی طرح کسی جگہ پہ آپ نے پانی کا انتظام کر دیا، یہ ساری مختلف صورتیں، تو یہ جب تک جو ہے نا وہ ان چیزوں کو وہ چیزیں استعمال ہوتی رہیں گی، آپ کے مرحومین کو جن کی آپ نے نیت کی ہے ان کو اس کا ثواب جو ہے نا وہ ملتا رہے گا۔ اچھا، اس سے بھی ایک بہتر صورت ہے، وہ یہ کہ آپ کوئی جگہ خریدیں، اور جگہ خرید کے اس کو مسجد یا مدرسہ بنا دیں۔ اب ظاہر ہے جب ایک جگہ مسجد بن گئی یا ایک جگہ مدرسہ بن گیا تو اس نے تو تا قیامت تک مسجد مدرسہ ہی رہنا ہے، تو یہ ایک لامحدود وقت تک جو ہے نا آپ کو، آپ کے مرحومین کو جو ہے نا وہ ثواب ملتا رہے گا۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، ہاں اگر کوئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو اور ان چیزوں میں سے کچھ کھا لے، یعنی جو چیزیں پیچھے حرام قرار دی گئی نا، المیتہ والدمہ، خون، مردار اور خون، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور غیر اللہ کے نام پر مخصوص کی گئی چیزیں، ان میں سے اگر کوئی کچھ کھا لے جبکہ اس کا مقصد نہ تو لذت حاصل کرنا ہو اور نہ وہ ضرورت کی حد سے آگے بڑھے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ٹھیک ہے جی، اس کو مجبوری ہے، اس کو یہ خطرہ ہے کہ اگر میں نے اب یہ حرام کی چیز استعمال نہ کی تو میں مر جاؤں گا، اپنی جان کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کو حرام کی جو چیز ہے اس کے استعمال کرنے کی گنجائش ہے، منہ کا ذائقہ بنانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی جان بچانے کے لیے وہ یہ استعمال کر رہا ہے، تو اس کی گنجائش ہے۔ اور اسی طرح شراب حرام ہے، تو اگر کسی جگہ پہ کسی کو پیاس کی وجہ سے اپنی جان کا خطرہ ہے اور اس کے پاس شراب کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو اب اس کے لیے شراب کی گنجائش ہوگی، صرف اس حد تک جس حد تک جو ہے نا اس کی پیاس بجھ جائے، اس سے زیادہ نہیں۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ٹھیک ہے جی۔ مسائل لوگوں کو نہ بتانا، لوگ آپ سے مسائل کا آپ سے مسائل پوچھ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو قرآن کے احکام نہیں بتا رہے، آپ کو معلوم بھی ہے کوئی اور بتانے والا نہیں ہے، تو فرمایا ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ مسائل کیوں نہیں بتا رہے، اس کے بدلے میں تحفے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کے بدلے میں کچھ پیسے دیے جا رہے ہیں کہ یہ مسئلہ نہ بتانا قوم کو، تو ہم تمہیں گھر دے دیں گے، ہم تمہیں گاڑی دے دیں گے، ہم تمہیں یہ چیز تحفے میں دے دیں گے، تو مال لے کر مسئلہ نہ بتانا جبکہ بتانے والا کوئی اور ہے بھی نہیں، بتانے والا بھی یہ ایک ہی شخص ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ یہ جو لے رہے ہیں نا مال، پلاٹ لے لیا، کوٹھی لے لی اور گھر لے لیا، کار لے لی،
سفر کر لیا بیرون ملک کا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ جو مال لے رہے ہیں یہ ایسے جیسے یہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور ان کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ نے فرمایا ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرہم علی النار، یہ لوگ ہیں، یعنی یہ قرآن کو چھپا کر، مسائل کو چھپا کر پیسے لینے والے، یہ وہ لوگ ہیں اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، جنہوں نے بخشش کے بدلے عذاب کو خرید لیا، فما اصبرہم علی النار، چنانچہ اندازہ کرو کہ یہ دوزخ کی آگ سہنے کے لیے کتنے تیار ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی چیزیں، قرآن کریم کا علم، حدیث کا علم، شرعی مسائل کا علم چھپانے سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جہاں پر مسئلہ بیان کرنے کا موقع ہے وہاں پہ حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آگے ہم ہفتے والے دن پڑھیں گے، پیر والے دن انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے